الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر دو باتیں عرض کی تھیں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم نے خلافت کی شرائط میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک شجاعت اور دوسرا علم، بسطتاً فی العلم والجسم۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑے بہادر اور سب سے بڑے عالم وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک تو تحقیقی گفتگو ہے، تو وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس پر دروس کی شکل میں نیٹ پر آپ کو مل سکتی ہے۔ 6 آیات سے خلافت صدیق اکبر پر ہمارا استدلال، اس کے دلائل، تو وہ ایک علمی تحقیقی گفتگو ہے۔ تو جہاں ایسی آسان اور عام فہم گفتگو کرنا مقصود ہے جو ہر عام خاص اس کو سمجھ سکے، تو پہلی چیز میں نے عرض کی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سے زیادہ بہادر اور اشجاع تھے۔ اس پر میں نے گفتگو کی۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم۔ جتنے اصحاب رسول ہیں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے ابن سبا نے جو پراپیگنڈے مہم چلائی، روایات گھڑنے کے لیے ایک روایت یہ بھی گھڑی کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ عام خطیب بیان کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بات لگائی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، حالانکہ یہ نرا جھوٹ ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ امام ابن جوزی محدث کبیر جو اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث ہے، اس نے اس روایت کی 5 سندیں ذکر کی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لیکن وہ 5 کی 5 سندوں کو اپنی محدثانہ بحث تنقید سے ثابت کیا کہ یہ سب کی سب سندیں من گھڑت ہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ اصل بات تو یہی ہے، اور اگر کوئی اس پہ مصر ہو تو اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے کہ بڑے شہر کا ایک دروازہ نہیں ہوتا، شہر جتنا بڑا ہو دروازے اتنے زیادہ ہوتی۔ تو پیغمبر کریم انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، تو ظاہر بات ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑے عالم، وہ شہر سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑے شہر کا دروازہ ایک نہیں ہوتا، دروازے کئی ہوتی۔ ان میں ایک دروازہ حضرت علی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل میں اسی لین پر انہوں نے روایات گھڑی اور واقعات گھڑے، لیکن چونکہ اصل نہیں، سند نہیں، تو ہمیں تعویل کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی درایت پر بات تو تب کریں کہ اس کی کوئی سند ہو۔ تو یہ آنا مدینۃ العلم والی روایت یہ بالکل من گھڑت اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک حدیث لاتا ہوں جس کی سند پہ وہ بخاری میں بھی ہے اور کتب حدیث میں بھی ہے، سب علماء متفق ہیں، سونے کی لڑی کی طرح کھری سند، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن خطبہ دیا، سوموار کے دن آپ کی وفات ہے، اور جس سوموار کو وفات ہے اس سے پہلے جو جمعرات تھی تو آپ منبر پہ تشریف لائے، آپ کے سر پر ایک پٹی باندھی ہوئی تھی، سر درد تھا اور بخار کی حالت تھی، تو آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا والآخرہ، اور ایک روایت میں ہے ما بین زہرۃ الحیات الدنیا، اللہ نے ایک آدمی کو اختیار دیا، ان اللہ خیر عبدا، اختیار دیا، دنیاوی حیات چاہتا ہے یا اللہ کے ہاں آنا چاہتا ہے، آخرت کی حیات چاہتا ہے، دنیاوی نعمتیں چاہتا ہے یا اخروی نعمتیں چاہتا ہے۔ ان اللہ خیر عبدا، یہ لفظ ذرا ذہن میں رہے، یہ بخاری شریف ہے، ما بین الدنیا والآخرہ، کہ دنیا کے اندر رہنا چاہتا ہے یا آخرت کی طرف آنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا، دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو پسند کیا۔ فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ جملے سنے تو حضرت رو پڑے۔ فبکا ابو بکر، صحابہ سن رہے ہیں
جب صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ، تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا دنیا میں رہنے کا یا آخرت میں آنے کا، یہ تو کسی بندے کی بات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں عجبنا، ہمیں بڑا تعجب ہوا، لبکائہ، حضرت کے رونے پر۔ تو فرماتے ہیں بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اس بندے سے مراد خود محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ واقعہ پیش آیا، اس پر صحابہ کرام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، یہاں پر صحابہ کی موجودگی میں ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم سب کو بعد میں پتا چلا کہ اس بندے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کان ابو بکر اعلمنا، ہمیں سمجھ آئی بعد میں ابو بکر صدیق کو اسی وقت سمجھ آ گئی، اس لیے کہ ابو بکر صدیق ہم سب میں سے بڑے عالم تھے۔ کان ابو بکر اعلمنا، ہم سب سے بڑے، اس میں تفضیل اور اس کانا کی وجہ سے منسوب ہو گیا اعلمنا، ہم سب میں سے بڑے عالم۔ اب یہ جملہ صحابہ کرام کے اندر آ رہا ہے اور سب صحابہ اس پہ سکوت کر رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اصحاب پیغمبر کا اس پر اجماع تھا کہ سب صحابہ میں سے بڑے عالم وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سا مسئلہ تھا؟ کانا ابو بکرن ہوبا، کانا ابو بکرن عالمنا، سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا مقام، دوسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ کتنی نمازیں؟ 17۔ آپ کی حیات میں نمازوں کا امام ابو بکر صدیق، اور جو دشمن صدیق ہے اس کی فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ امامت کے لیے شرط لازم ہے کہ امام وہ بنے گا جو سب سے بڑا عالم ہو۔ یہ فقہ جعفری کا مسئلہ ہے کہ امامت وہ کرا سکتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اونچا کہو رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہم نے امام کو ایسے نہیں مانا، یہ جو آج کل کا بے استنجا محقق امام صاحب کے نام سے جلتا ہے، ہم نے امام کو مانا۔ ذرا دیکھ، میرے امام کی بات بھی دیکھ، امام نے فرمایا کہ اگر سب برابر ہیں امامت کی افضلیت کے باب میں کہ بہتر کون ہے امام بننا، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر سب برابر ہیں تو پھر امام بننے کا زیادہ حقدار وہ آدمی ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا۔ امام صاحب دلیل فرمایا پیغمبر کریم نے امامت کے مصلی پہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، تو ابو بکر صدیق سب صحابہ سے بڑے عالم تھے، اس لیے امامت کے مصلی پہ سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ ورنہ قرات کے اعتبار سے حضرت کعب
ابی ابن کعب کا پہلا نمبر تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر تھا قرات کے اعتبار سے، لیکن علم کے اعتبار سے ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر تھا۔ تو پیغمبر کریم نے 17 نمازیں ابو بکر صدیق کو امام مقرر کیا، اور سب حدیثوں کو جمع کیا جائے، ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، حضرت فاروق اعظم کو آگے کیا گیا، اور حضرت فاروق اعظم نے جب تلاوت شروع کی، حضرت فاروق اعظم پیارے پیغمبر کا حجرہ تھا، وہاں تک جاری قرات تھی، حضرت فاروق اعظم کی آواز پہنچی، فقال لا لا، پیغمبر کریم نے فرمایا نا 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 نا، کوئی ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے امامت کے مصلی پہ چاہے فاروق اعظم بھی ہو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ ما ينبغي لقوم کہ ابو بکر فیہم ابو بکر ان یعمہم غیرہ، فرمایا کسی قوم کے یہ مناسب نہیں کہ ابو بکر صدیق ان میں موجود ہو اور ابو بکر صدیق کی موجودگی میں امام کوئی اور بن جائے۔ ما ينبغي لقوم، یہ کسی قوم کا حق ہی نہیں، کسی قوم کو مناسب ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب صدیق اکبر کو میرے نبی نے امام بنایا تو حضرت علی مدینے میں تھے یا نہیں؟ اونچے بولو، دلیل میں دوں گا۔ حضرت علی کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں۔ حضرت حسن حسین کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ حضرت عباس میرے نبی کا چچا عباس مدینہ میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مدینہ میں۔ حضرت جعفر طیار مدینہ میں۔ حضرت عقیل مدینہ میں۔ میرے پیغمبر کے نسبی رشتہ دار مدینہ میں، جن میں بڑے بڑے کبار صحابہ، جن میں آپ کے چچا بڑی عمر والے بھی چھوٹی عمر والے بھی سب وہاں موجود ہیں۔ دنیا شیعت سے بھی سوال ہے، سنیت سے بھی، کہ یہاں ذرا توجہ کر کے بتائیں میرے پیغمبر نے حضرت علی کو آگے نہیں کیا، حضرت حسن و حسین کے آگے نہیں کیا، حضرت عباس کو آگے نہیں کیا، حضرت فضل ابن عباس کو آگے نہیں کیا، حضرت جعفر کو آگے نہیں کیا، حضرت عقیل کو آگے نہیں کیا، ابو بکر صدیق کو کیوں آگے کیا؟ توجہ ہے؟ کس کو آگے کیا؟ ابو بکر صدیق کو، اس لیے کہ آگے ہونے کا مستحق ابو بکر صدیق تھا۔ سب کی موجودگی آگے ہونے کا مستحق کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج لوگ صدیق پہ اعتراض کرتا ہے، حضرت علی کو اعتراض نہیں، حسن و حسین کو اعتراض نہیں، جعفر عقیل کو اعتراض نہیں، پیغمبر کے خاندان میں سے کسی کو اعتراض نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، آج جو امامت ابو بکر صدیق پہ اعتراض کرتا ہے وہ جس طرح صحابہ کا دشمن ہے، اسی طرح آل بیت نسب کا بھی دشمن ہے۔ علی، حسن و حسین، جعفر عقیل، ابن عباس اور خود حضرت عباس اور محمد مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے۔ ان کو اعتراض نہیں تھے، بھنگی نو اعتراض ہے، 14ویں صدی میں اعتراض ہے۔ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ یہ درمیان سے میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اسی حدیث کو بھی لے لو، اور اس کا کوئی فریق انکار نہیں کر سکتا کہ 17 نمازوں کا امام پیغمبر کی موجودگی میں، زندگی میں، وہ اکیلا ابو بکر صدیق ہے۔ آخر میں آ کے آپ نے تصدیق بھی کی، حضرت علی کو ساتھ لیا، فضل ابن عباس کو ساتھ لیا، کندھوں پہ آسرا لگا کے پیغمبر کریم تشریف لائے، چل نہیں سکتے تھے، آئے۔ کیوں آئے؟
صدیق کی امامت پر دستخط کرنے کے لیے آئے، مہر لگانے کے لیے آئے، اور دیکھنے آئے کوئی ہے ابو بکر کی امامت کا منکر؟ کون ہے ابو بکر صدیق کی امامت کا منکر؟ میرے نبی آئے، جب سامنے کھڑکی تھی، کھڑکی کھلی، صحابہ نے بھی محسوس کیا، صدیق اکبر نے بھی محسوس کیا کہ پیغمبر کریم تشریف لے آ رہی ہے، تو حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، نماز کے اندر پیچھے ہٹنے لگے۔ صدیق کو نماز کے اندر سے پتہ چل گیا نا باہر سے کوئی آ رہا ہے۔ اونچے بولو، میں بات عرض کروں، یہ جو سوفڑوں نے مشہور کیا ہے کہ نماز فلانے صحابی کو تیر لگا نا، تو اس نے کہا جب میں نماز میں سجدے میں جاؤں تو تیر نکال دو، تو وہ سجدے میں گئے، تیر نکالا گیا، اس نے پوچھا بھئی تیر کیوں نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نکال لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا نماز کی حالت میں اس دنیا میں نہیں رہتے تھے، نرا جھوٹ ہے، جھوٹاں دا جھوٹ، یہ آپریشن تھیٹر ہے یا نماز ہے؟ تیر نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا، فلانے کا گھر جل گیا پتہ ہی نہیں چلا، یہ سب صوفیوں کے جھوٹ ہے، خصوصاً ریبنڈی صوفی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ جہاں یہ حدیث بخاری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل نماز ہے کسی کی؟ صدیق کو تو پتہ چل گیا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ تشریف، اونچے بولو، آپ تشریف لائے ہیں۔ تو اگر نماز کی حالت میں آدمی کسی اور جہان میں ہوتا، جس طرح آج کل پیروں نے تمہیں لوٹا ہوا ہے کہ ہمارے پاس آؤ نا تو ہم ایسی نماز سکھائیں کہ پتہ نہیں نماز میں تم برزخ میں پہنچ جاؤ گے، اور وہ جو پیر نام مراد شیطان ہے وہ خود جب نماز پڑھتا ہے تو دکانوں میں ہوتا ہے، مریدوں کی جیبوں پہ ہوتا ہے، مریدوں کی جیبوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی توجہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، لیکن یہ مسئلہ بیان کرنا کہ نماز کی حالت میں آدمی اس جہان میں رہتے ہی نہیں، خود پیغمبر کریم بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ رات لمبی کروں، لیکن بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں قرات مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی ماں فتنے میں نہ پڑے، وہ فتنے میں اس کا خیال ادھر نہ جائے۔ تو پیغمبر کریم خود آوازیں سن رہے ہیں دوسروں کی نماز کے اندر، اور حدیث میں ہے کہ ایک نابینا آدمی آیا، نابینا آیا اور گڑا تھا، گر گیا، پیچھے جو بعض صحابہ تھے انہیں پتہ چلا تو نماز کے اندر ہنس پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جو ہنسے ہیں یہ وضو بھی دوبارہ کرو، نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ اس لیے جہاں سے یہ مسئلہ آیا کہ اگر نماز میں کوئی ہنس پڑے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ قیاس کا تقاضا ہے کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن حدیث آ گئی اس لیے قیاس چھوڑ دی گئی، حدیث کو لیا گیا کہ نماز کے اندر کوئی ہنس پڑے اس کی نماز بھی گئی، وضو بھی گیا۔ تو صحابہ کو نابینے کے گرنے کا پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ اور یہ لوگوں نے کیا، یہ تصوف کیا مذہب ہی اور ہے، یہ تصوف کے نام پہ جھوٹ ہیں سب، کہ نماز کی ایسی حالت کہ آدمی دنیا میں رہے ہی نہیں، اور تیر نکالے جا رہے ہیں، بندوقیں ماری جا رہی ہیں، فلاں اس کو اس جہان کی خبر ہی نہیں، ایسی حالت کا طاری ہونا یہ صوفیوں کا مذہب ہے، پیغمبر کی شریعت نہیں ہے۔ صحابہ نماز کے اندر معلوم ہو گیا کہ آپ آ رہی ہیں، آئے، صدیق اکبر نماز کے اندر پیچھے آئے، پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے فرمایا مکانک الزم مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، وقت نہیں اس پہ میں بات کرتا، اپنی جگہ پہ، لیکن یہ نہیں کہا مکانی، میری جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ یہ جگہ کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مکانک، کیا مانا؟ اب یہ جگہ تیری ہو گئی ہے، میں نے یہ جگہ تجھے دے دی، اس لیے ابو بکر صدیق کو فرمایا اپنی جگہ پہ ٹھہر، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔
صدیق اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق. اور آخری بات، جب پیغمبر کریم کی وفات ہوئی صحابہ حیران ہو گئے. واقعہ آپ نے سنا ہے، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں. صحابہ پریشان ہیں، عالم حیرت بھی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد نبوی میں تلوار لہرا کے یہ للکار اور آواز دے رہے ہیں کہ من کالا، ان لفظوں پہ غور کرنا ہے، من کالا ان محمدن قد مات، جس نے یہ بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی، اس کی میں گردن اتار دوں گا. یہ مسجد نبوی میں گونجے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت نبوی کی حالت مستی میں ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بند ہو گئے اور اس فراق کے درد میں ہیں. فرمایا خبردار جس نے یہ بات کی ان محمدن قد مات. ابو بکر صدیق آئے منبر پہ. اب ذرا جملے کہاں سے شروع کیے، اب بہادری کا پتہ چلے گا. فاروق اعظم کی تلوار اور سامنے کھڑی صدیق منبر پہ آئے اور انہوں نے کہا من کالا ان محمدن قد مات. صدیق نے یہاں سے شروع کیا. فرمایا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. تم نہیں سمجھے. حضرت عمر کے لفظ کیا تھے جس نے کہا ان محمدن قد مات؟ صدیق نے وہی لفظ کہے ان محمدن قد مات. اس سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے؟ فاروق اعظم کی تلوار اور پوری جلغار. اور فاروق کہتے ہیں جس نے یہ لفظ کہے میں گردن اتار دوں گا، گردن. لیکن ابر رحمت برسا ابو بکر صدیق، رحمت کا بادل بن کے برسے اور فرمایا ان محمدن قد مات. اور آگے پھر جب صدیق کی یہ آواز آئی اور آگے قرآن پاک کی آیت پڑھی انکا میتم انہم میتون، فاروق گھٹنوں کے بل گر گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق سے بڑا بہادر، یہاں سارے چپ تھے لیکن یہ عقدہ حل کیا ابو بکر صدیق نے. اور پھر صحابہ خود کہتی کہ جب صدیق نے یہ آیتیں پڑھی ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اب آ رہی ہے، ہمارے ذہن پہ یہ آیتیں نہیں تھی. دوسرا نقطہ سمجھ آیا کہ سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر. اسی واقعہ سے دونوں چیزیں حاصل ہوئی، سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر صدیق، سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر صدیق. پھر مسائل میں سے سب سے مشکل ترین مسئلہ وراثت کا ہے. وراثت کے مسائل سب سے مشکل ترین مسائل ہیں اور وراثت کا مسئلہ چلا جس میں حضرت علی بھی حیران، حضرت فاروق اعظم بھی حیران، ساری دنیا حیران ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجوایا کہ اب وراثت کا مسئلہ کیسے ہوگا. پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے، صحابہ حیران پریشان. وہاں پر بھی ابو بکر صدیق بولے اور فرمایا کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ مال میں جاری نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم کی وراثت ہوتی ہے. اور اس پہ فرمان محمد مصطفیٰ پیش کر کے حضرت علی حضرت عباس کو فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہو کہ یہ بات کہ انما نانو معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کی جماعت، ہمارا مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا، ہماری وراثت علم میں جاری ہوتی ہے. حضرت صدیق نے حضرت علی کو فرمایا، حضرت عباس کو فرمایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہو کیا یہ پیغمبر نے نہیں فرمایا؟ حضرت علی کو بھی یاد آیا، حضرت عباس کو بھی یاد آیا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے بھی پیغمبر کریم سے یہ فرماتے ہوئے سنا.
تو وراثت کا عقدہ بھی کس نے حل کیا؟ ابو بکر صدیق. تو سب سے مشکل علم میراث والا یہ عقدہ بھی حل کیا ابو بکر صدیق نے. بہرحال وقت ختم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑے عالم عالم الصحابہ بھی ابو بکر صدیق، اشجع الصحابہ بھی ابو بکر صدیق، تو احق بالخلافت بھی ابو بکر صدیق.